ٹرمپ ہے وہ تلوار ضرور ہے، لیکن ٹرمپ کی کسی بھی بات کا اس ٹائم بھروسہ کرنا فضول بات ہے۔ اور اس میں جو آپ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی، جو ساری دنیا کو کنفیوز کر رہی ہے، یہ ٹیرف کی کہانی جو ہے۔ ٹیرف بیسیکلی ورلڈ وار 3 کی اکنامک پریپریشن ہے کہ موسٹ پروبیبلی اگست ستمبر میں ترکی کا نمبر آپ کو کسی جنگ میں اسرائیل کی طرف لگتا نظر آتا ہے۔ سب سے ہائی چانسز اس دفعہ ترکی کے ہیں، ترکی کا نمبر لگا ہوا ہے۔ پاکستان انڈیا ویسی جنگ ابھی سے اگست میں بھی چانسز ہیں، ستمبر میں بھی چانسز ہیں۔ ہم نے جب اس کو پریڈکٹ کیا تھا کہ ٹرمپ آئے گا، جنگوں کو بند کرانے کے نام پہ آئے گا، کر نہیں پائے گا۔ امریکہ کی جو اس ٹائم اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ برکس کے اندر جو بھی ہے اس کو جنگ دیکھنی ہے، وہ ساؤتھ افریقہ ہو، وہ انڈیا ہو، وہ برازیل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معروف اسٹرولوجر، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، امریکہ کی جانب سے دنیا کے مختلف ممالک کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کہیں ٹیرف جو ہے بڑھایا جا رہا ہے، کسی کو ریلیکس کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی خوشخبری یہ سنائی گئی کہ جی ٹیرف ڈیل جو ہے امریکہ کے ساتھ ہو گئی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ 19% ٹیرف جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے، جس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ کون سی ایسی مہربانی ہے جو امریکہ نے پاکستان پہ کر دی ہے کہ 19% ٹیرف جو ہے وہ لگا دیا۔ بھارت کے اوپر 25% ٹیرف عائد کیا گیا ہے، لیکن بھارت کی جانب سے اعلان سامنے آیا ہے کہ وہ امریکہ کے F-35 طیارے جو ہیں وہ خریدنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ یہ بھی ایک سچویشن ظاہر ہے، بلڈ ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے قریب ہوگا تو چین جو ہے اس کے قریب بھارت چلا جائے گا، یا چین اور روس جو ہیں یہ بھارت کے قریب چلے جائیں گے۔ اس قسم کی گفتگو بھی ہوتی ہے، لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے چین کا دورہ کیا تھا۔ نہ صرف چین کا دورہ کیا بلکہ تقریبات جو ہیں جو پیپلز لبریشن آرمی ہے اس حوالے سے وہ بھی یہاں پاکستان میں ہوئی۔ بڑی زبردست قسم کے سٹیٹمنٹس وہاں سے بھی سامنے آئے پاکستان اور چین کی دوستی کے حوالے سے۔ تو یہ جو منظرنامہ بن رہا ہے پاکستان کو تھوڑا سا فوکس کرتے ہوئے، اور پھر ایک عالمی منظرنامہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک چاروں طرف گھومتی ہوئی ایک تلوار بنے ہوئے ہیں، جو راستے میں آ جاتا ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ تو اس قسم کا تاثر ہے۔ ترکی کے حوالے سے پچھلی ویڈیو کے اندر اسامہ صاحب جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے، تو بنیادی طور پہ یہ ویڈیو انہی معاملات کے گرد گھوم رہی ہوگی، اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہوں گے۔ اسامہ صاحب سر بہت شکریہ، سوال آپ نے میرا سن لیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ پاکستان، امریکہ، انڈیا، چائنا، اس کو ذرا ایڈریس کریں کہ ادھر کیا نقشہ بننے جا رہا ہے سر۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ آپ کی اس انٹرو میں میرے اچانک ذہن میں ایک نقشہ بنا تھا جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو شاید سمجھانے کے لیے بڑا زبردست تھا۔ اچانک خیال آیا، ایک آپ کو پتہ محلے کی اٹھتی ہوئی زبردست قسم کی مٹیار ہوتی ہے جس نے پورے محلے کو وقت ڈالا ہوتا ہے۔ پاکستان کے معاملے میں ہمیشہ اس کو آپ ذہن میں رکھا کریں کہ پاکستان میں یہ کیپیسٹی یا پاکستان میں پوٹینشل یا پاکستان کے ریسورسز، اس کے پبلک یا ہیومن کیپٹل کی بات کر لیں، یا اس کے باقی زمینی حقائق یا اس کے جو پوٹینشل ہے زمین میں اس کی، وہ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سیم ٹائم پہ انڈیا جو جیسے رشیا سے تیل لے کے پھنس رہا تھا، یہ اس طرح کی صورتحال، تو پاکستان کا کیس ویسا نہیں ہے، آپ ویسے ریڈ نہ کریں۔ پاکستان بڑے عرصے سے امریکہ چائنا کے درمیان میں رول پلے کرتا ہے۔ پاکستان اس کا امبیسڈر ہے، یوں سمجھ لیں کہ امریکن، اور یہ جو خفیہ ڈپلومیسی ہے، ان بیک ڈور چینل جو ہے ان بٹوین چائنا اینڈ امریکہ، وہ پاکستان ہے۔ اور وہ جو بیک ڈور چینل ہے وہ اس کو وہ ایگزمپشن دیتا ہے امریکہ کی نظر میں جو باقی ملکوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے ٹرمپ کی کافی عرصے سے سبکی ہو رہی ہے چائنا کے لے کے معاملات کو۔ جب کا وہ آیا وہ ادھر کچھ اچیو نہیں کر پایا، سفارتی سطح کی ناکامی ہے، امریکن ڈپلومیسی کی ناکامی ہے فی الحال چائنا سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں۔ تو اس کے لیے پاکستان ایک رول پلے کر رہا ہے ان بٹوین امریکہ اینڈ چائنا۔ اس لیے اس کو آپ انڈیا سے الگ کر کے یوں نہ دیکھیں۔ انڈیا کے تناظر میں جو اس کے معاملات ہیں امریکہ کے، جیسے اس نے رشین اس پہ آئل بائنگ پہ اس پہ پابندیاں لگائی، اور میں کسی نے مجھے کلپ بھیجا ہوا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کوئی انڈین اسٹرالوجر کہ جی
इंडिया झुकेगा नहीं, बिकेगा नहीं। वो कल ही उन्होंने ऑयल का जो अपना लेन देन था प्राइवेट कंपनियों ने, और जो भी वो सारे रिज़र्व अपने जो कर सकते थे बैकअप कर चुके, और अब उसका सुन रहे हैं कि वो अब आगे से ऑयल नहीं लेंगे। दूसरी बात ये है कि जो ट्रंप है वो तलवार ज़रूर है, लेकिन ट्रंप की किसी भी बात का इस टाइम भरोसा करना फजूल बात है। ट्रंप सिर्फ कैश करवा रहा है। साबिका अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस था पूरी दुनिया पे, या उसके प्रेसिडेंट की जो वैल्यू थी पूरी दुनिया में, या अमेरिका की जो वैल्यू थी, ये उसको कैश करवा रहा है बेसिकली, और लोग इसकी हर बात को सीरियस लेने लगते हैं। लेकिन आप लोगों को याद है, हमने जब का आप लोगों को समझाया या अपने नाज़रीन को मुतला किया था कि ट्रंप की किसी बात को सीरियस मत लें, जैसा कि 50 दिन कह के 10 दिन और इंडिया दोस्त है, और फिर इंडिया भी उसी जद में आ गया। कंपनियां, उसके इमिग्रेंट्स के मामलात या चीज़ों पे जिस तरीके का ट्रंप बिहेव दे रहा है, कहीं भी वो मुस्तकिल वो नहीं है उसका बिहेव। और इसमें जो आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही, जो सारी दुनिया को कंफ्यूज कर रही है, ये टैरिफ की कहानी जो है। टैरिफ बेसिकली वर्ल्ड वॉर 3 की इकोनॉमिक प्रिपरेशन है अमेरिका की। अमेरिका एक दफ़ा सारे अपने इकोनॉमिक सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन कर रहा है कि अगर पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 जो कि शुरू होने जा रही है, तो उससे उसकी इकॉनमी को क्या क्या हिट आएंगी, कौन कौन सी सप्लाईज हिट होंगी, कौन सा मुल्क क्या दे रहा है, उसकी इंडस्ट्री क्या सफ़र करेगी। टैरिफ असल में इसके पीछे ये सारी वर्किंग है। वो बेसिकली अपने तैयारी कर रहा है अमेरिका वर्ल्ड वॉर 3 में अपने इकोनॉमिक सिस्टम को जैसे कह रहे हैं रीडिज़ाइन कर रहा है। इसलिए सबको समझ नहीं आ रही कि ये क्या हरकत है। वो खुद बिजनेसमैन है, उसको नहीं पता कि अगर किसी भी प्रोडक्ट पे 25% या 45 या 50-100 लगा देगा तो वो मंगवाएगा ही नहीं इम्पोर्टर उसका। वो वैसी मार्केट की शेल्फ्स पे या उसकी इंडस्ट्री में इनवैलिड हो जाएगी, कंपिटिटिवनेस खो देगी अपनी, तो कोई लेगा ही क्यों। तो मुंह से बंद करता तो वो जंग होती, या उसका बहाना ये टैरिफ की गेम डाल के वो किया है। और ट्रंप का मिजाज का जो एक पोस्चर पर्सोना जो इस वक्त उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने या पेंटागन ने जो डिज़ाइन किया है या जो है उसको यूज़ किया जा रहा है बेसिकली अपनी इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज़ को रीविज़िट करने के लिए। ये बेहतरीन बहाना था कि ट्रंप जैसा आदमी दुनिया के मत्थे मार दिया जाता, और वो बेशक उसके बॉर्डर एरियाज़ हों, मैक्सिको, कनाडा हो या बाकी दीगर ममालिक, इवन EU के लिए भी अमेरिका का बिहेव बड़ा शॉकिंग था। तो उस सब को अगर देखा जाए तो ये सूरत हाल ये बन रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 की टैरिफ के पीछे तैयारी। प्लस अब आते हैं जो तुर्की की बात है। तुर्की मोस्ट प्रोबेबली अगस्त सितंबर में तुर्की का नंबर आपको किसी जंग में इज़राइल की तरफ लगता नज़र आता है, और ये उसमें ग्रीस की साइड से यूनान भी इसमें आ रहा है, क्योंकि ये मोस्टली जो वर्गो एरियाज़ है ना, ये वेस्टर्न एरियाज़ हैं। जो एरीज़ होता है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में अगर हम उसमें बात करें तो एरीज़ ईस्ट होता है और लिब्रा वेस्ट होता है, लेकिन वर्गो जो है वो आपका समझ लें कि नॉर्थ वेस्ट होता है। तो जितने भी नॉर्थ वेस्ट में आएंगे कंट्रीज़, वो इस टाइम मार्स उधर उनको जंग में शामिल करने आया है। और इसकी जो मार्स सैटर्न की अपोजिशन बन रही है वो ये बता रही है कि साउथ ईस्ट एशिया में जंग, प्लस इनमें से यूरोपियन कोई ना कोई ममालिक जिसमें ग्रीस शामिल हो सकता है अंडर अटैक आ जाए, और कोई बॉर्डर एरियाज़, या आप यूँ समझें कि मैप पे तुर्की से रख के लकीर खींचें, जितने ममालिक उसकी जद में आएँ उसकी नाक की सीध में, वो सारे के सारे किसी अटैक में आ सकते हैं जो रशिया करेगा। नेटो एक बहुत बड़ा अटैक अभी प्लान कर रहा है, जैसे एक दफ़ा प्यूटन बच चुके हैं, लेकिन लगता है कि दूसरा सर्वाइव शायद ही करें। लेकिन उसके नतीजे में रशिया भी जो रिटेलिएशन दिखाएगा वो डायरेक्टली फ्रांस, UK, स्पेन, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड और ये जो जॉर्जिया और ये जो करीबी जितने भी नेटो जहां जमा हो रहा है वहां अच्छी खासी आप लोगों को एंट्रीज़ नए ममालिक की ख़बरों में मिलेंगी, और जिसमें सबसे हाई चांसेस इस दफ़ा तुर्की के हैं। तुर्की का नंबर लगा हुआ। पाकिस्तान इंडिया वैसे ही जंग अभी से अगस्त में भी चांसेस हैं, सितंबर में भी चांसेस हैं, ये दोनों महीने। थाईलैंड और कंबोडिया का किसी ने सोचा नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि इनकी भी जंग होती होगी। साउथ ईस्ट एशिया देखें जितना भी है वो भी सुनने को मिलेगा। साहब जो एक सवाल आखिर पे, एक और सवाल मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसको भी ज़रा देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसने इतनी जगहों पे हर तरफ ही उसने जो पंगे, जिस तरह मैं कह रहा था कि वो तलवार ऐसी बनी हुई है चारों तरफ घूम रही है,
تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنگے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ اس کو خود ہی خون کی الٹیاں آ رہی ہوں گی. مطلب اس کے ہاتھ سے چیزیں جو ہیں وہ نکل رہی ہوں گی, دنیا جو ہے وہ اس کو سننا چھوڑ دے گی. وہ جس ایک سپر پاور ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ پاور لیس ہوتے جاتے ہیں, آپ کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے, تو وہ حالت ہو جائے گی. آپ ایگری کرتے ہیں؟ یس, یہ دیکھیں ہم نے جب اس کو پریڈکٹ کیا تھا کہ ٹرمپ آئے گا, جنگوں کو بند کرانے کے نام پہ آئے گا, کر نہیں پائے گا. پلس دوسری بات کہ رشیا کب سن رہا ہے, اس ٹائم بھی اس کو کوئی نہیں سن رہا. رشیا کو وہ جب فون کرتا ہے وہ اگلے لمحے ایک بہت بڑا اٹیک کر دیتا ہے. ہم جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, اب سے کوئی 2 گھنٹے پہلے خبر آئی ہے کہ امریکہ نے اپنی جو آبدوز ہے, ایک بڑا ان کا بحری بیڑا ہے یا آبدوز ہے جو کہ نیوکلیر ویپنز جو ہے وہ چلانے کی سکت رکھتی ہے, اس کو روس کے قریب لے جانے کا اعلان کیا ہے, اور اس کا سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. یہ دیکھیں, یہ جو 10 دن کا راز ہے نا, یہ وہ ہے کہ یہ اب کھلا ہے دنیا پہ کہ اس ٹرمپ نے 50 دن کو 10 میں کنورٹ کر دیے, جبکہ یو کے کو کلیئر تھریٹ پیوٹن بہت عرصے سے سمجھ چکا ہے کہ یہ لوگ جب تک کھائیں گے نہیں, ٹلیں گے نہیں. اور اس نے جو ایکسرسائزز شروع کی برطانیہ کے قریب سمندروں میں, اور اس کے نتیجے میں جو بھی ساری اب یہ پلان کر رہے ہیں نیٹو کھل کے رشیا پہ ایک فائنل شاٹ مارنے کے چکر میں ہے, کیونکہ زیلنسکی تو اب جیسے کہتے ہیں نا اپنی پاور آہستہ آہستہ کھو چکا ہے, بہت زیادہ اس کا نقصان ہو چکا ہے اس ساری جنگ میں. اور اب نیٹو کے لیے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ادھموا اپنی طرف سے تو انہوں نے پہلے رشیا کو تھکایا ہے نیٹو وار میں, اس کے جیسے کہتے ہیں اس کے ٹیکٹکس لرن کیے ہیں, اس کی ٹیکنالوجی لرن کی ہے. یہ سب کچھ ہوا ہے جسٹ ایک ٹیسٹر کے طور پہ. یہ کیچوا تھا شکار پکڑنے کے لیے یوکرائن جو ہے رشیا کے معاملے. تو اب نیٹو اپنا اصل روپ دکھائے گا, اپنا اصل جو سارا معاملہ وہ دکھائے گا. اور اس معاملے میں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس اور امریکن جو پالیسی ہے اس وقت وہ بالکل کوئی اسٹیبل نہیں ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ جو سب چل رہا ہے ہوگا وہی, لیکن ٹرمپ آخری وقت تک کوشش کرے گا کہ رشیا ڈائریکٹ امریکہ پہ اٹیک نہ کرے, یا کم جون کے ساتھ مل کے اس کو اٹیک نہ کرے, اور اسی طرح یا چائنا, رشیا اور یہ سارا جو بلاک ہے یہ ڈائریکٹ امریکہ کی طرف نہ آئے. تو اس لیے ٹرمپ نے یہ روپ دھارا ہوا ہے کہ امن کا وہ بنا ہوا ہے پرندہ, اور وہ اس طرح کی کہانیاں کر رہا ہے جو کہ صرف ایلیوژن ڈالنے کے لیے. لیکن پیوٹن بہت کلیئر ہے اس میٹر میں, اور آپ کو عنقریب ایک بہت بڑی جیسے کہتے ہیں یورپ میں ایک بہت بڑا رشیا کا اٹیک, اور نیٹو کا پہلے ٹرمپ اس پہ پیوٹن پہ اٹیک نظر آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ چائنا ہے وہ بھی بڑا کلیئر ہے اس دفعہ امریکہ کے سارے اس میٹر کو لے کے, اور بریک کے اندر شامل ہر ملک کو جنگ میں جانا ہے. امریکہ کی جو اس ٹائم اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ برکس کے اندر جو بھی ہے اس کو جنگ دیکھنی ہے, وہ ساؤتھ افریقہ ہو, وہ انڈیا ہو, وہ برازیل ہو, وہ واٹس ایور کوئی بھی ہو, رشیا ہو, چائنا ہو, برکس والوں کو جنگ فیس کرنی ہے. تو ڈیفینیٹلی جن سے جنگ ہونی ہے وہ بھی اس کا حصہ ہی بنیں گے, ہمسائے ان کے. دیکھیں جو فی الحال اگر آپ لوگ امید لگائیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے یا ان سے کہ پی ٹی آئی کسی بہت بڑے احتجاج کو مینیج کر پائے گی یا 26 نومبر والی طرح کی کوئی موومنٹ بنا پائے گی, تو وہ بہت مشکل نظر آتا ہے ابھی کچھ عرصہ, خصوصاً جس آپ 5 اگست کی یا اس کے اراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں. اس میں ہوگا یہ کہ ڈیسینٹرلائز قسم کا احتجاج پاسبل ہے مختلف علاقوں میں, مختلف اس میں یہ پاسبلٹی نظر آتی ہے, لیکن کوئی بہت بڑی موومنٹ بن جائے اس کے بھی چانسز اس طریقے سے نظر نہیں آتے. اور خصوصاً جیسے میں نے یاد ہوگا کہ اس میں بات کی تھی پہلے, بہت پہلے بتا دیا تھا کہ اپوزیشن بھی جیسے تتر بتر ہوتی نظر آتی ہے, اور پی ٹی آئی خصوصاً اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے. باقی ایک آدمی نے کیا تتر بتر ہونا ہے, مطلب اگر کوئی جماعت 1 سیٹ والی ہے یا 2 والی یا واٹس ایور, لیکن پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک سے لے کے اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے معاملات ہیپن ہو سکتے ہیں, اور اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اور یہ جن لوگوں کو سزائیں مل گئی ہیں ان کو سزائیں جو ہیں 2 ہی مقاصد کے تحت نظر آتی ہیں. ایک یہ کہ وہ احتجاج کو لیڈ نہ کر سکیں یا اس دباؤ میں آ جائیں. یہ پریس کانفرنس کائنڈ آف ماڈل نظر آتا ہے کہ اس میں اب شکل بدل گئی ہے کہ ان کو پریشرائز کرنے کا ایک طریقہ نکالا گیا تاکہ یہ لوگ اپنے جو عوام ہے اس کو احتجاجی اس میں نہ لا سکیں.
اور صورتحال یہ ہے کہ ابھی کچھ دن اس طرح کی احتجاج صرف پی ٹی آئی کے نہیں، اگر سڑکوں پہ آنے ہیں تو وہ ہر طبقہ فکر جو ہے، مکاتب فکر کہہ لیں، وکلا کہہ لیں، کسان بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں، اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں. عوام اپنے اپنے اینڈ پہ احتجاج کرنا شروع کر دے گی کچھ عرصے میں. تو اس طرح کی صورتحال نظر آتی ہے. پی ٹی آئی کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو بہت بڑی موومنٹ کو وہ کرتی نظر نہیں آ رہی. عمران خان کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے، اور عمران خان کے لیے ستمبر نومبر، تقریباً نومبر تک کہہ سکتے ہیں کہ اگر اوور آل جنرل بات کریں تو دسمبر، لیکن اگر شارٹ پیریڈ جو کریٹیکل ہے، جو موسٹ کریٹیکل ہے، وہ آپ کا یہ اگست ستمبر تو پورا اس کی زد میں نظر آتا ہے، جس میں یہ بھی چانسز نظر آتے ہیں کہ عمران خان ہاسپٹل کا چکر بھی لگا سکتے ہیں. اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو صحت کو لے کے کافی زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑے، اور پارٹی ہاتھ سے جس طریقے سے جائے یا تتر بتر ہو یا وٹس ایور، اس طرح کی کوئی صورتحال ان کو فیس کرنی پڑے گی. کوئی کل ملا کے اگر کہیں کہ اگست ستمبر میں ان کے لیے کوئی بہت بڑی خوشخبری یا بہت بڑا بریک تھرو یا بہت بڑا کوئی ایسا نہیں ہے. ہاں، اب ایک صورتحال جو کافی عرصے سے ان کے حق میں جا رہی ہے، یا ایک سپورٹ ہے جو ان کے ساتھ ہے کہیں، وہ ڈیوائن سپورٹ ہے. اور وہ سپورٹ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا اچانک پھر دوبارہ گرم ہو معاملہ، دوبارہ کوئی اے پی سی کے حالات بنے، کوئی سویئر معاملہ اس حد تک چلا جائے کہ عمران خان کو آن بورڈ کرنا پڑے، لانا پڑے. اس طرح کی صورتحال کے علاوہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ عمران خان کے لیے بطور پی ٹی آئی چیئرمین یا پی ٹی آئی لیڈر کوئی پارٹی کی طرف سے ان کو کوئی اچھی، مطلب ان کے لیے تو یہی اچھی بات ہوگی کہ ان کی پارٹی پرفارم کرے. مثال کے طور پہ انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے تو اس کو بہت اچھے سے مینیج کرے اور ایک اچھا ٹف ٹائم دے گورنمنٹ کو احتجاج کی صورت میں. اس کی کوئی بہت بڑی جیسے کہتے ہیں نا کہ موومنٹ جیسے ہم نے ماضی میں دیکھی تھی 26 نومبر یا اس سے پہلے، ویسا کچھ نظر نہیں آتا. تو اسامہ صاحب، آپ کی گفتگو سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ جو نظام پاکستان میں رائج ہے، اس نظام کو دور دور تک کوئی خطرہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. یعنی کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا چیلنج نہیں ہے، جو کرنا چاہیں وہ کرتے رہیں گے. نہیں، ایسی صورتحال نہیں ہے، بہت دور دور تک کی بات نہیں ہے. اس کے 2-3 بریک پوائنٹس ہیں. ایک نومبر ہے، سیٹرن اپنا موومنٹ دوبارہ بدل دے گا نومبر میں، اور جو ہم کہہ رہے تھے کہ کچھ تبدیلیاں آپ کو حکومتی نظام میں یا حکومت میں، وہ نومبر کے آس پاس دوبارہ اس کے موسم بنیں گے، نومبر دسمبر میں. اور جہاں تک رہ گئی بات نظام کی، تو یہ جو اس ٹائم ورلڈ وار 3 جو سب کے سروں پر منڈلا رہی ہے، اس نے کئی ملکوں کے نظام اور اس کے اندر کے میکنزم کو بدل جانا ہے، اور خطوں میں تبدیلیاں، حکومتوں میں تبدیلیاں، اور یہ سب کچھ ایکسپیکٹڈ. اور پاکستان کے سر پہ بھی یہ بھرپور منڈلا رہی ہے اور پاکستان اس سے باہر نہیں ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو حکومت ہے یا جو اصل حکومت ہے وہ کوئی بہت عرصہ کنٹینیو کرے. میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے یوں تو ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی خبر آ جاتی ہے، کوئی صحافی نما لوگ جو ہیں وہ آگے کہہ دیتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں، میاں صاحب جو ہیں وہ متحرک ہونے جا رہے ہیں، میاں صاحب جو ہیں اب وہ مرکز نگاہ بننے جا رہے ہیں. اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو جا کے مری میں ٹھنڈے علاقوں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے، شہباز شریف صاحب کی جو پرفارمنس ہے وہ اتنی خراب ہے کہ میاں نواز شریف کو بانا پڑ جائے گا؟ نہیں، میاں صاحب کا آپ کو یاد ہوگا جب وہ پاکستان آ بھی رہے تھے تو ہم نے بڑا کلیئرلی آپ کے ناظرین کو بتا دیا تھا کہ مستقبل میں ان کا کوئی اس طریقے کا رول نہیں ہے، کوئی عہدہ لیتے نظر نہیں آتے یا کوئی پرفارم کرتے نظر نہیں آتے. اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو ان کا بھی جو جیسے کہتے ہیں کہ ٹھکانہ ہے وہ ابراڈ ہی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اپنے آخری ایام ابراڈ میں گزاریں. آخری ایام سے مراد کیا ہے؟ یعنی 2000 یہ جو موجودہ سال چل رہا ہے 25، اس کی آپ بات کر رہے ہیں، اگلے سالوں کی بات کر رہے ہیں، یا حکومت کے آخری سالوں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، نواز شریف صاحب کا جو جیسے کہتے ہیں کہ کسی کی بھی زندگی کے جو آخری ڈیز ہوتے ہیں
اوکے، تو یعنی ان کی سیاست کے اندر دوبارہ متحرک کردار جو ہے وہ آپ نہیں دیکھ رہے؟ نہیں، اس میں جو انہوں نے اپنے جیسے کہتے ہیں کہ ان کو آگے کر دیا، اور جس طریقے سے ان کے لیے جگہ ہی نہیں بچی، انہوں نے اپنی جیسے کہتے ہیں نا لاسٹ بال کھیلی ہے، اور وہ بھی شاید کیسز اور جس طریقے سے وہ پھنس چکے تھے برے طریقے سے، اور ان کے لیے یہی اچیومنٹ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو متعارف کرا گئے سیاست کے ایوانوں میں، اور اپنے بھائی کا جو ہے وہ دیرینہ وفاداری کا صلہ اس کو واپس دے دیا کہ وہ بھائی کے اس میں اطاعت میں رہا، تو اس کو وزیر اعظم شپ بھی مل گئی، اور جیسے فیملی ٹارگٹس ہوتے ہیں نا، فیملی کیے گئے وعدے ہوتے ہیں، بس انہوں نے وہ پورے کرنے تھے، وہ کر لیے۔ اسامہ صاحب، آپ کہتے رہے، پہلے بھی آپ نے کہا کہ جو منظرنامہ بنے گا، جو کچھ ہوگا پہلی دفعہ ہوگا، لوگوں نے پہلی دفعہ سنا ہوگا، لوگوں نے واقعی پہلی دفعہ سنا کہ ایک ہی وقت میں پنجاب، وفاق اور سینٹ تینوں جگہ پہ موجود جو اپوزیشن لیڈرز تھے ان کو 10-10 سال قید سنا دی گئی۔ یعنی ظاہر ہے وہ الیکشن کمیشن ان کو نااہل کر دے گا، ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کی ریڈنگز کیا ہیں؟ کیا عدلیہ سے وہ سٹے ہو جائیں گے، بائی الیکشنز، ضمنی الیکشنز رک جائیں گے، یہ لوگ بحال ہو جائیں گے؟ یہ اس متعلق آپ کی ریڈنگز کیا ہیں؟ اس میں مکس ہوگا، اس میں کچھ لوگ سزائیں لے لیں گے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں سرنڈر کر دیں گے، وہ اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا اپنا آپ سمرپت کر دیں گے سسٹم کے آگے، اور یہ موسٹلی اس طرح کی کھچڑی سی پک کے پی ٹی آئی بیسیکلی کمزور ہونی تھی، پی ٹی آئی کمزور ہو گئی، اور اس میں ان کی کوئی بہت بڑی پرفارمنس یا جیسے کہتے ہیں اچیومنٹ لیگل سائڈ سے یا وہ نظر نہیں آتی۔ ہاں، ایک جو آپ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ایک جو دوبارہ حکومت کا جانے کی فیل جو آئے گی، یا ایسے حالات بنیں گے، وہ نومبر میں کہیں دوبارہ بنیں گے، اور سسٹم میں اچھی خاصی تبدیلیاں دوبارہ سے آپ کو نظر آئیں گی، اور جو آپ کا یہ یورینس دوبارہ جب واپس پکا آئے گا جمنائی میں اگلے سال اپریل میں، یہ ابھی واپس چلا جائے گا ٹورس میں، اور پھر دوبارہ جب یہ اپریل 2026 میں آئے گا پھر یہ سٹے کرے گا لانگ ٹائم، اور یہ وہ سٹے ہوگا جس کے بارے میں ہم ایک ویڈیو میں بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے، 41 سے 47 تک کا جو ٹائم تھا وہ ٹائم بنے گا، اور اس وقت صرف پاکستان کا نظام یا حکومت ہی نہیں، کافی تخت الٹیں گے، ترکی اس کا ابھی بلکہ ترکی دوبارہ ہٹ لسٹ پہ ہو سکتا ہے اپ کمنگ ٹائم میں، جنگ میں آ جائے وہ بھی، اور اس کے اندر بھی، اور باقی بھی کافی آپ کے انڈیا میں ایون انڈین آپ کی جو مودی کی حکومت ہے، یہ جو بین الاقوامی عالمی جنگی منظرنامہ ہے بالخصوص، اس کے اوپر ہم نے علیحدہ سے بات کرنی ہے۔ میں آخری سوال کوئکلی میں چاہوں گا آپ اس کو ذرا ایڈریس کریں۔ پاکستان تحریک انصاف ہو یا دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اس کی سربراہی کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی، کوئٹہ کی حد تک جو بلوچستان کا پختون بیلٹ ہے اس حد تک تو ان کا ووٹ بینک چلیں ہے، پنجاب میں، سندھ میں، یا کے پی کے اندر یا دیگر جو پاکستان کے علاقے ہیں وہاں ان کا کوئی ووٹ بینک اس طریقے سے موجود نہیں ہے۔ وہ اپوزیشن کے اس وقت سربراہ ہیں، ساری جو بوجھ ہے، ذمہ داری ہے، وہ ان کے نازک کندھوں کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ وہ اتنی بڑی تحریک کوئی کھڑی کر سکتے ہیں جو ٹربل کریٹ کرے؟ ہاں بالکل، آگے جو 2026 کے اپریل سے ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ جو بڑے عرصے سے ایک ہی طرح کی سیاست کر رہے تھے، آئین کی بات کر رہے تھے یا اس طرح کی، تو ان کو موقع ملے اگلے سال 2026 کے اپریل سے آن ورڈ۔